عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام۔ نمبر 39 والمعراج حق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ سے عرش تک جانا یہ سفر برحق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ وقت اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصہ فی الیقظۃ الی السماء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو سیر کرائی گئی اور آپ کے جسم مبارک کو بیداری کی حالت میں آسمان تک لے جایا گیا۔ ثم الی حیث شاء اللہ تعالی من العلا، پھر آگے جہاں تک بلندیاں اللہ رب العزت نے چاہا ان کی مسافت طے کروائی۔ وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا شَاءَ، اللہ رب العزت نے جیسے چاہا آپ کو عزت بخشی۔ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، اور جو اللہ نے چاہا وہ وہی آپ کے دل پر نازل فرمائی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، فصلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرۃ والأولیٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کو دیکھا اور دیکھنے میں آپ سے غلطی نہیں ہوئی، نہ ہی آنکھ سے اور نہ ہی دل سے، دونوں طرح آپ نے صحیح اس کو دیکھا۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی ہے اور آپ کا اعزاز بھی ہے۔ اعزاز کا معنی کہ جب کوئی انسان قربانی دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو عزت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دینے میں انتہا فرمائی ہے تو اللہ رب العزت نے عزت دینے میں انتہا فرمائی۔ آپ نے قربانی دینے میں انتہا فرمائی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے آدمی آپ ہیں، اور کائنات کے سب سے گھٹیا شخص ابو جہل جیسے آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کی ہیں اور آپ نے اللہ کے دین کے لیے برداشت فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑا آدمی سب سے چھوٹے آدمی کی زیادتی برداشت کرے، یہ انتہا ہے قربانی دینے کی۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے، جس کو جتنی بھی بلندی دی ہے ایک انتہا تک دی ہے اور مکان تک دی ہے، اور عرش کے آگے لا مکان ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے بڑے ہو کر دنیا کے سب سے چھوٹے آدمیوں سے بے عزتی دین کے لیے برداشت کی ہے، تو اللہ نے کائنات کے سب سے بلند مقام تک آپ کو پہنچا کر سب سے بڑی عزت بخشی ہے۔ جو جتنی تکلیف ہوتی ہے اسی طرح عزت ہوتی ہے نا، اس لیے معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح سمجھا کریں کہ اعزاز آپ کا یہ کیسے ہے، کیونکہ سبق ہوتا ہے، یہ بیان تو ہوتا نہیں، اس لیے پوری بات اس میں آدمی نہیں کہہ سکتا، صرف اشارے کرنے ہوتے ہیں، باقی آپ بات ہو تو کہہ لیں۔ اور یہ آپ کا اعجاز بھی ہے۔ اعجاز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز عطا فرمائی کہ جو اور کسی کو نہیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، یعنی ایک ایسی نشانی ہے جس نے دوسروں کو ایسی چیز پیش کرنے سے عاجز کر دیا ہے، اس کی مثال دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو معراج آپ کا اعزاز بھی ہے اور آپ کا اعجاز بھی ہے۔ مدینہ منورہ یہ فتوحات کے دور ہے اور مکہ مکرمہ یہ قربانیوں کا دور ہے، اس لیے عقل کا بھی تقاضا یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر معراج کے ذریعے اعزاز دیا جاتا کہ جب آپ کی قربانیاں ختم ہو گئیں یا قربانیاں ختم ہونے کے قریب ہو گئیں، اس لیے آپ کا یہ اعزاز مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، اور نبوت کی 11ویں سال ہوا ہے، راجہ قول کے مطابق 27 رجب کی رات کو ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا سفر جسم مبارک کے ساتھ ہوا ہے۔ جب جسم جائے گا تو روح تو ساتھ خود بخود ہوگی، اس لیے جسمانی معراج کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی معراج نہیں تھا۔ یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں
اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا، لیکن آج معراج کے ساتھ جسمانی معراج کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ جسمانی معراج کا انکار کرنے لگیں۔ اگر جسمانی معراج کا انکار نہ ہوتا اور معراج کا معنی جسمانی ہی ہوتا تو پھر معراج کہنا کافی تھا، معراج جسمانی کی ضرورت نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ جن دنوں میں غلط فہمیاں شروع ہو جائیں ان دنوں میں کچھ چیزیں واضح کرنا بہت ضروری ہو جاتی ہیں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کو جسمانی حیات ہے، یہ جسمانی حیات کیوں کہنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ اب لوگ حیات مانتے ہیں لیکن جسمانی نہیں، روحانی مانتے ہیں، اور دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم حیات کے قائل ہیں۔ اس دھوکے کو ختم کرنے کے لیے حیات کے ساتھ جسمانی کے لفظ کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ اس پر کبھی کبھی کسی کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ بات ماضی میں کس نے لکھی ہے؟ جب ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے بعد اضافے کیے جاتے ہیں، جب ضرورت نہیں ہوگی تو پھر اضافے کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ تو بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اضافے کیے جاتے ہیں اور وقت کی شدید ترین ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں معراج آپ کا جسمانی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر یہ براق سواری کے ذریعے ہے، جس کو اسراء کہتے ہیں، اور اس کا ذکر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بیت المقدس سے 7 آسمان اور 7 آسمانوں سے اوپر صریف الاقلام، سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ، یہ سیڑھی کے ذریعے ہے، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں کہ معراج کا معنی سیڑھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح آپ کی براق آپ کے شان کے لائق تھی، اسی طرح آپ کی سیڑھی بھی آپ کے شان کے لائق تھی۔ اس میں بحث کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ براق کیسی تھی اور سیڑھی کیسی تھی، اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر سو رہے تھے، جبرائیل امین ملائکہ کے ساتھ آئے اور دروازے سے گزر کر نہیں بلکہ چھت پھاڑ کے آئے، یہ بتانے کے لیے کہ آج کا سارا سفر روٹین وائز نہیں ہے، روٹین سے ہٹ کر ہے، خرق عادت ہے۔ وہاں سے اٹھایا تو آپ حتیم کعبہ میں گئے اور وہاں جا کر سو گئے، پھر حتیم کعبہ سے اٹھایا اور زمزم کا جہاں کنواں ہے چاہے زمزم، وہاں آپ کو لٹایا، قلب مبارک آپ کا شق کیا، دل سینہ مبارک شق کیا، قلب مبارک کو باہر نکالا، جنت سے ایک تشت تھال سونے کا لائے اس میں رکھا، زمزم کے پانی سے دھویا، اس کو علم و حکمت سے بھر دیا، اور پھر براق پر سوار کیا اور آپ کا سفر شروع ہو گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا اور پھر حتیم کعبہ، یہاں سوئے اور پھر اٹھایا اور پھر یہاں سے آپ چل پڑے۔ ام ہانی کے گھر سے ڈائریکٹ آپ عرش پر نہیں گئے، اور ام ہانی کے گھر سے حتیم کعبہ پر جاگتے ہوئے نہیں گئے، پہلے سوئے پھر اٹھے اور پھر گئے۔ یا سونا اور سونے کے بعد جاگنا اور پھر سفر، اس کا معنی کہ سفر حتیم کعبہ سے شروع ہو رہا ہے، اس کا معنی کہ سفر حتیم کعبہ سے شروع ہیں، عرش پہ رکے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کعبہ مکان اول ہے، اور اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں 7 آسمان، وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر اللہ کی کرسی، وکان عرش علی الماء، پھر پانی، سمندر اور عرش۔ تو کعبہ مکان اول ہے، عرش مکان آخر ہے۔ تو آپ کا معراج مکان اول سے چلا اور مکان آخر پہ جا کے ختم ہوا، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح مکانات کی ابتدا کعبہ سے اور مکانات کی انتہا عرش پر ہے، تو مقامات کی ابتدا محمد سے ہے اور مقامات کی انتہا محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے 2 جگہ تھی، ایک چھتا ہوا اور ایک چھتا ہوا حصہ نہیں ہے۔ چھتے ہوئے کعبہ سے نہیں گئے، جو نہیں چھتا وہاں سے گئے ہیں۔ چھتے ہوئے کعبہ سے جاتے تو امیر اس جگہ کو دیکھ لیتے اور غریب محروم رہ جاتا۔ تو ایسے مکان سے آپ کا سفر معراج کا آغاز ہوا جہاں تک امیر اور غریب دونوں کی رسائی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکوینی طور پر اس کی رعایت کرائی گئی ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ امور میں
ایسی چیزیں اختیار کریں کہ جہاں تک غریب کی رسائی بھی ہو، صرف امیروں کی رسائی نہ ہو۔ غرباء کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور امت کا اکثر طبقہ غرباء کا ہے، امت کا اکثر طبقہ امراء کا نہیں ہے، ان کی زیادہ رعایت کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے رکے مدینہ منورہ، جبرائیل امین نے کہا اتریے 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، یہ کون سی جگہ ہے یہاں پہ ہجرت کر کے آئیں گے؟ وہاں سے سوار ہوئے، پھر اگلا سٹاپ آ گیا دوسرا، اتریے 2 رکعت پڑھ لیجئے، کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی۔ پھر سوار ہوئے، تیسرا سٹاپ آ گیا، یہاں اتریے 2 رکعت پڑھ لیجئے، کون سی جگہ ہے؟ طور سینا، موسیٰ علیہ السلام کے ہم کلام ہونے کی جگہ۔ پھر سوار ہوئے، پھر آگے آ گیا چوتھا سٹاپ، اتریے 2 رکعت پڑھ لیجئے، جگہ کون سی ہے؟ یہ بیت اللحم، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش۔ پھر سوار ہوئے، پھر 5واں سٹاپ آ گیا، اتریے 2 رکعت پڑھ لیجئے، یہ جگہ کون سی ہے؟ بیت المقدس، انبیاء میں سے بہت سارے انبیاء کا قبلہ اور ان کی نماز کی جگہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر 2 رکعت پڑھی ہے، اور 2 رکعت سے کم کہیں بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ اور جب سفر بہت لمبا ہو اور وقت بہت تھوڑا ہو، تھوڑے وقت میں لمبا سفر طے کرنا ہو، تو پھر چھوٹی سے چھوٹی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی مقام پر 2 رکعت سے کم نماز نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں کم از کم نماز 2 رکعت والی ہے، 1 رکعت والی نہیں ہے، 2 رکعت والی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امام بنے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے بنے ہیں، اب انبیاء علیہ السلام، نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کا جسم بھی ہوتا ہے اور جسم میں روح بھی ہوتی ہے، اسی کا نام نبی ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی آپ نے امامت کروائی، اور یہ اعزاز تب ہی بنتا ہے کہ آپ کا جسم بھی ہو اور انبیاء کا بھی جسد اصلی ہو، جسد مثالی ہو اور ارواح کھڑی ہوں اور حضور ہوں، تو یہ وہ اعزاز نہیں بنتا۔ اور ویسے بھی ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، ان حقیقت الصلاۃ تکون بالاشباح دون الارواح، نماز وہی ہوتی ہے جو جسم پڑھتا ہے، وہ نہیں ہوتی جو روح پڑھتا ہے، جو روح پڑھتی ہے۔ تو حضور کا بھی جسم نماز پڑھ رہا ہے اور انبیاء کے بھی اجسام نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو لوگ یہاں انبیاء کے جسد اصلی کے آنے کے منکر ہیں، آج کے دور میں وہ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ انبیاء علیہ السلام اجساد اصلیہ کے ساتھ، یہ دنیاوی اجسام کے ساتھ حضور کے پیچھے کھڑے تھے، تو ادھر تم یہ کہتے ہو کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبروں میں ہوتے ہیں اور نماز وہاں پڑھتے ہیں۔ تو جب قبروں میں نبی ہیں تو پھر یہاں کون ہے؟ اور اگر یہ وہی اصلی نبی ہے تو پھر قبروں میں کون ہے؟ ایک عقیدہ بیان کرو نا۔ اب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اصل اجسام قبروں میں ہیں اور اجساد مثالیہ یہاں پر آ جاتے ہیں۔ میں جواب دیتا ہوں اور سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص نے مجھ سے اٹک سے فون کیا اور یہی اس نے سوال کیا کہ اگر انبیاء علیہ السلام جسد اصلی کے ساتھ آئے تھے تو قبروں میں کون تھا، اور اگر وہ قبروں میں ہے تو یہاں کون تھا؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا اٹک۔ میں نے کہا کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا راول پنڈی۔ میں نے کہا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جب رہتے اٹک میں ہو تو پنڈی کیسے پڑھتے ہو؟ کہا جی رہتا اٹک میں ہوں، پنڈی پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ رہتے قبروں میں ہیں اور حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ یہ بات تو سمجھ آ سکتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر ملاقات حضرت آدم سے ہے، دوسرے آسمان پر ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہے، اور تیسرے آسمان پر ملاقات حضرت یحییٰ، یوسف اور یحییٰ، چوتھے آسمان پر ملاقات ادریس سے ہے، پانچویں آسمان پر ملاقات حضرت ہارون سے ہے، چھٹے آسمان پر موسیٰ سے ہے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اگر نبی اسی قبر میں ہوتا ہے تو یہ کون تھے آسمانوں پر؟ ادھر آپ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایک سرخ ٹیلے سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام تو قبر میں، بیت المقدس ہے تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر آپ گئے ہیں پانچویں آسمان، موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی ہیں، تو ایک نبی 3 مقامات پر کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا یہ بتائیں
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ کہا جی موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس۔ میں نے کہا جب بیت المقدس آپ نے نماز پڑھائی تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے تھے تو حضور کہاں تھے؟ کہا جی بیت المقدس۔ میں نے کہا جب اوپر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر تو حضور کہاں تھے؟ کہا جی چھٹے آسمان پر۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا کہ حضور ہر جگہ پر ہوتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پر ہیں؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ 3 مقامات پہ کیسے ہو گئے؟ کہا جی پہلے موسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس تھے، پھر بیت المقدس تھے، پھر چھٹے آسمان پر تھے۔ تو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہلے قبر میں تھے، پھر بیت المقدس میں تھے اور پھر چھٹے آسمان پر تھے، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ بھئی یہ تو معراج کی رات ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہے، جس طرح اللہ کے نبی کا سفر ہو رہا ہے اسی طرح انبیاء علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، اس میں کون سی بات ہے جو نہ سمجھ آنے والی؟ اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔